السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الفجر کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور سنائیں گے۔ چلے آئیے میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر آپ اپنے کسی فرینڈ کو، کسی والدین اپنے والدین کے دوستوں کو یا اپنی خالہ کو یا کسی کو بھی، کوئی بزرگ انسان ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، انہیں بھی قرآن مجید کی اس تلاوت میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور انہیں یہ سب چیزیں شیئر کیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت شیئر کیا کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں، پھر سیکھ سکیں اور سنا سکیں۔ چلے آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کہ آخرت میں جزا سزا ضرور ہوگی۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ارم ذات العماد، اور اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ الذی طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت فساد مچایا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت العذاب، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور انعام کرام سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور دوسری طرف جب اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ فَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، ہرگز ایسا نہیں چاہیے جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باندھے ہوئے فرشتے میدان حشر میں آئیں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت سمجھ آنے کا موقع کہاں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ فَیَوْمَئِذٍ لَا یُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ،
پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بتایا ہے کہ کیا قیامت کے دن کیا میں تمہارے ساتھ کروں گا، اور جب تمہارے سامنے جہنم آئے گی پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کرنا تھا اور کیا ضروری تھا۔ پھر تب تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے تب کوئی راستہ نہیں ہوگا، صرف اس وقت تمہیں اللہ کا عذاب نظر آئے گا، اور اللہ بہترین ایسا عذاب دینے والا ہے کہ وہاں سے کوئی تمہیں نہ چھڑا سکے گا، نہ ہی تمہیں کوئی بچا سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس لیے میں اس دعا کو بہت زیادہ فوقیت دیتی ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی بہترین طریقے سے ہمیں کامیاب کرنا، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں تو اپنی ذات کا عشق عطا کر دے، اپنی ذات سے محبت عطا کر دے، تاکہ ہم تیرے راستے پر چلتے ہوئے اپنے لیے کچھ کر سکیں، اپنے عوام کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ میں نے ایک تنظیم کا نام شروع کیا تھا آپ کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ ملیں اور اپنے ملک کو صحیح کرنے میں میرے ساتھ اہم کردار ادا کریں۔ سب سے پہلا کام میں نے آپ سب سے یہی کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو بہترین بنائیں۔ گھر کو بہترین کس طرح بنایا جاتا ہے؟ کسی ایک کے آگے اس کو رکھا جاتا ہے، ایک کی بات مانی جاتی ہے۔ لازمی نہیں وہ بزرگ ہو، لازمی نہیں وہ چھوٹا ہو، لازمی نہیں وہ بڑا ہو، لیکن ایک ایسا انسان ہو جو سب کچھ جانتا اور سمجھتا ہو، جو انصاف کرنا جانتا ہو، جو سچ بولنا جانتا ہو۔ اس انسان کو اپنے گھر کا سربراہ بنائیں اور اپنے گھر کو ایک اصول کی طرف لے کے آئیں، ایک قانون کی طرح اپنے گھر میں ہر چیز کو اصول کی طرح بنائیں اور اپنے گھر میں دین کو عام کریں، اپنے گھر میں اپنی نمازوں کو 5 وقت کریں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو تعلیم دینا شروع کریں، انہیں اسلام کا بتانا شروع کریں، انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول کا مطلب بتائیں اور انہیں قرآن مجید کا مطلب بتائیں، انہیں نماز کا مطلب بتائیں، اور اپنے بڑوں کو اور ساتھ میں چھوٹوں کو ملا کر ایک ایسی تنظیم ہم بنائیں گے تاکہ جس سے ہمارا ملک ترقی کر سکے، ملک سے ہر برائی ختم ہو سکے اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں، اور اپنے ملک کو اسلام کا جو مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو قائم کیا تھا اس ملک کو اس حساب سے چلا سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اور میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر کو بہترین بنائیں، پہلے اپنے گھر کو بہترین بنائیں، تبھی جا کر آپ اس معاشرے کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ ہمارا ملک بہت گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ہمارے ملک میں قانون نام کی چیز ختم ہو گئی ہے، ہمارے ملک میں ایمانداری ختم ہو گئی ہے، ہمارے ملک میں جرم بڑھتا جا رہا ہے، بدکاری بڑھتی جا رہی ہے، انصاف سے ہٹ کر لوگ جو ہے وہ بدکاری کی طرف آ رہے ہیں، انصاف ختم ہوتا جا رہا ہے، سچ بولنا ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک جھوٹ بولنا ایک رواج کی طرح بن گیا ہے۔ ہمیں وہ چیزیں ختم کرنی ہوگی، ہمیں اپنے معاشرے کو درست کرنا ہوگا۔ یہ آپ پر ہے، یہ مجھ پر ہے، یہ سب پر ہے۔ ہم سب اگر ہم اپنے ملک کو بدلنا ہے تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا اور آگے لے کے چلنا ہوگا۔
پہلے اپنے گھر کو سنواریے، پھر ہم اگلی میں آپ کو بات بتاؤں گی، اور آپ بھی مجھے ایک کمنٹ کر کے ضرور طریقہ بتائیں جس سے ہم اپنے گھروں کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو سنوار سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو مجھے کمنٹ کرنا ہوگا اور ان کے طریقہ کار آپ کو مجھے بتانے ہوگے، تاکہ میں وہ اگلی ویڈیو میں اس چیزوں کو ڈسکس کر سکوں اور بتا سکوں، تاکہ وہ بھی ہماری سب چیزیں ہماری ویڈیو میں شامل ہوتی جائیں، ہماری تنظیم کا حصہ بنے اور ہمارا ملک بہتر سے بہتر ہونے کی راہ پر گامزن ہو، ہمارے ملک سے بدکاری ختم ہو، ہمارے ملک سے بے حیائی ختم ہو، ہمارے ملک سے جو یہ سب برا ہے کچرا، جو برا کچرا ہے نا، مجھے اپنے ملک کے لیے کبھی کبھار بہت زیادہ رونا آتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح نہیں چل رہا جس طرح ہمارے قائد اعظم نے سوچا تھا، ہمارے لوگوں نے جنہوں نے قربانیاں دی تھی انہوں نے سوچا ہوگا، وہ ویسا نہیں چل رہا ہے۔ یہ اب ہم سب پر ہے، 20 25 30 35 40 سال کے لوگوں کے سر پر ہے۔ یہ ہم تنظیم بنائیں گے، اپنا ملک دوبارہ سے اس مقام پر لے کے آئیں گے اور اپنے ملک کو سیدھے راستے پر چلائیں گے، پھر ہی جا کے ہمارا ملک سیدھے راستے پر ترقی کر سکے گا اور چل سکے گا اور بہتر سے بہتر مقام حاصل کر سکے گا، اس دنیا میں بھی اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین۔ چلے ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ سب سے پہلے ضروری ہے آپ کو اپنا خیال رکھنا، پھر ہی ہم کچھ کر پائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میری اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار بھی کیجیے گا، اور ساتھ میں کمنٹ کر کے مجھے اپنی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں، اپنی ویلیوز کے بارے میں ڈسکس کریں جو آپ کے پاس موجود ہے اپنے ملک کے لیے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اپنے ملک کو بہتر کر سکیں، اور یہ چیزیں تاکہ میں اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں ڈسکس بھی کروں۔ اور ملتے ہیں آنے والے نیکسٹ ویڈیو میں، میری تنظیم کا حصہ بنیں، اس کو شیئر بھی کریں، فالو بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ یہ آپ پر ہے، یہ آپ کے ملک کا ہے، یہ میرے ملک کا ہے، یہ ہم سب کے ملک کے لیے ہے۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب اپنا۔